اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے افطار کی گھڑی کا یا افطار کے وقت کا بڑا شدت سے انتظار رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حقیقی روزے دار کو اسی وقت فرحت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے داروں کو دو وقتوں میں خوشی حاصل ہوتی ہے، دو وقت میں روزے دار بڑی خوشی اور مسرت کا احساس کرتا ہے۔ پہلی خوشی کا وقت کیا ہے؟ افطار کے وقت۔ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سے روزے دار وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی کا موقع کب ہوگا روزے دار کے لیے؟ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے دار جب جنت میں جائے گا اور رب العالمین سے جب ملاقات ہوگی تو اس وقت بھی روزے دار کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے۔ افطار کے حوالے سے چند ضابطے ہیں، چند مسائل ہیں، ان مسائل کی جانکاری ہر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ افطار میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد بھی بطور احتیاط 2 منٹ 4 منٹ 3 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پوری طرح سے سورج غروب نہ ہوا ہو، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دیر انتظار کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر روزے افطار کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے دعوے کی یا ان لوگوں کا دعویٰ اس وقت باطل ہوتا ہے جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر گامزن نہیں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ افطار کا وقت ہوا، 4:59 پر سورج غروب ہوا۔ مومن کے ایمان کا تقاضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 4:59 پہ ہی روزے افطار کر لیا جائے، 5 بجنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اور جو لوگ وقت پہ افطار کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھلائی پر گامزن ہے، حق کے راستے پر، خیر کے راستے پر گامزن ہے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ وقت پر افطار نہیں کرتے ہیں نہ تو وہ خیر و بھلائی کے راستے پر گامزن ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو وقت پر روزے افطار کرنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ علماء نے یا شارحین حدیث نے اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ وقت پر افطار کریں گے روزے افطار تو احفظ للقوہ، سپرلیٹو ڈگری استعمال کیا ہے کہ احفظ للقوہ، یعنی آپ کی انرجی کی حفاظت ہوگی، آپ کی انرجی آپ کے اندر باقی رہے گی۔ وَأَرْفَعُ لِلْمُشَقَّةِ، اور انسان بیجا پریشانیوں سے، بیجا تکلیف سے بچے گا۔ وَأَوْفَقُ
للسنہ، اور کہا گیا کہ وقت پر افطار کرنا یہ سنت کے سب سے موافق ہے، سب سے زیادہ موافق ہے سنت سے، اور سنت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا لوگ سنت سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اسی طرح کہا وَأَبْعَدْ عَنِ الْغُلُوِّ وَالْبِدْعَةِ، جب آپ وقت پر روزہ افطار کریں گے تو غلو سے، بدعت سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ بچے رہیں گے، اس سے دور رہیں گے۔ کیا اگر کوئی شخص افطار کا وقت ہو گیا، 15 منٹ باقی ہے افطار کرنے میں، اور مثال کے طور پر 5 بجے افطار کا وقت ہے، 4:45 بجے وہ آدمی فلائٹ میں سوار ہو رہا ہے، جہاز میں سوار ہو رہا ہے۔ اب جہاز میں جب سوار ہوا اور جہاز جب بلندی پر گیا تو پتہ چلا کہ ابھی پورا دن باقی ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کیا جہاز پر سوار ہونے سے پہلے کے وقت کی ہم رعایت کریں گے یا جہاز پر سوار ہونے کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جس وقت جہاں ہوگا اسی وقت کا اور اسی جگہ کا اعتبار کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فلائٹ میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ ابھی 1 گھنٹہ کے بعد سورج غروب ہوگا تو ہمیں فلائٹ کا اعتبار کرنا ہوگا اور اس جگہ اور اس وقت کے اعتبار سے ہمیں روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے افطار کرنے کے لیے سورج کا ڈوبنا کیا ہے؟ شرط ہے، یہ افطار کے شرائط میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اللہ کے رسول نے کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جو میں نے ابھی بات بتلائی کہ جہاز پر انسان جب سوار ہوگا تو وہاں کا اعتبار کرے گا، تو اس کی دلیل یہی حدیث ہے، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر۔ جب آپ رات میں ہوں، دن میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جہاں آپ جس جگہ ہے اسی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہاں پر جب سورج غروب ہوگا تبھی جا کر کے ہم اور آپ افطار کریں گے۔ افطار کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ بریانی سے، روٹی سے، چاول سے، کس چیز سے؟ سنت کس چیز سے ہے؟ سب تو کھانا ہے، سب جائز ہے، لیکن سنت کس چیز سے ہے؟ سنت یہ ہے کہ انسان تر کھجور سے، جس کو رطب کہا جاتا ہے، اس کھجور سے انسان روزہ افطار کرے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو سوکھے کھجور سے، چھوہارے سے، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کا چند گھونٹ پی لے، اور اس کے بعد پھر دسترخوان پر جو بھی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں انسان اس کو کھائے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسوات من ماء۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا، وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے جب افطار کیا کرتے تھے تو تر کھجور سے، رطب کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اس کی عدم موجودگی میں سوکھے ہوئے کھجور سے، اگر وہ بھی میسر نہیں ہوتا تو پھر پانی کا چند گھونٹ پی کر کے روزہ افطار کرتے تھے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے کیا کوئی اسپیشل دعا ہے کہ اس اسپیشل دعا کو ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد روزہ افطار کریں گے؟ جی ہاں، اسپیشل دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ آپ بسم اللہ کہیے اور کھانا شروع کر دیجئے، بسم اللہ کہیے، کھانا شروع کر دیجئے، اور جب کھا لیجئے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا، پیاری دعا بتلائی ہے، اس دعا کو پڑھ لیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان افطار کرنے کے بعد اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق، ایک فرحت اور ایک آرام اور سکون کا
احساس ہوتا ہے بندے کے اندر، اور رب کو کہتا ہے کہ ذہب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں ہماری تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ سے اس بات کی امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ جو آج ہم نے روزہ رکھا ہے اور جو افطار کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے چاہا تو اس کا اجر ہمارے لیے پکا ہے، 100% ہے، گارنٹی ہے، تو ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ آخری چیز، کیا انسان جب کسی کو افطار کراتا ہے تو ایسی صورت میں افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، یا جو شخص افطار کراتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ اگر آپ روزے دار ہیں، میں نے آپ کو اپنے دسترخوان پہ بلایا کہ آج آپ میرے ساتھ یہ افطار کیجئے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں دونوں میں محبت پیدا ہوگی، قربت بڑھے گی، اور ہم نے جو روزہ رکھا اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، آپ نے جو روزہ رکھا آپ کو روزہ رکھنے کا پورا ثواب ملے گا۔ البتہ بینیفٹ یہ ہوگا ہمارے لیے کہ آپ کو جب ہم نے افطار کرایا تو جتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے افطار کرنے کا، آپ کے ثواب میں سے بغیر کوئی کٹوتی کیے ہوئے، بغیر اس میں سے کچھ کم کیے ہوئے، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا۔ تو اس موقع سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو، یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی بلا کے بیٹھا دیجئے کھلا دیجئے ثواب مل جائے، نہیں، روزے دار ہونا شرط ہے۔ من فطر صائما، کسی روزے دار کو آپ نے بیٹھا کر کے افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ، جس طرح اس کو ثواب ملے گا ٹھیک اسی طرح ثواب آپ کو بھی ملے گا، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم، اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر آپ کو پورا ثواب اس کے برابر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کرائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتوں سے بہرور ہوتے رہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔